أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اور کب ارشاد فرما رہا ہے؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ لا خوف علیکم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ یہ جن لوگوں کو خوف نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں کہ وہ جنہوں نے ہمارے احکام کو قبول کیا اور یہ اپنا سر اللہ کے امر کے سامنے جھکانے والے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے احکام کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پیروی کی، اللہ کی تابعداری کی، تو اب قیامت کا جو دن ہے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم آج کے دن پریشان ہو، کوئی بھی غم نہیں ہے، اور تم اور تمہارے گھر والے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا؟ ان لوگوں سے کہے گا جنہوں نے اس دنیا میں ایمان لایا اور اللہ کے احکام کی پیروی کی، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پریشانی کا وقت ہے، سب لوگ پریشان ہیں، لیکن تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں تمہیں کھلایا پلایا جائے گا، تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، کہ سونے اور چاندی کے برتن اس دنیا میں بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ایک آدمی کو سونوں کے برتنوں میں کھاتے ہوئے، تو وہ سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کی بات نہیں کر رہا، اس دن کی بات کر رہا ہے کہ قیامت کے روز تمہیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلایا اور پلایا جائے، اور وفیہا ما تشتہی الانفس، کہ ان برتنوں میں کیا ہوگا کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہوگی وہ۔ یہ کھانے میں ترجیحات ہوتی ہیں نا، کوئی دال کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، پھر گوشت میں ترجیحات ہیں، سبزی میں ترجیحات ہیں، دال میں بھی ترجیحات ہیں، کسی کو کوئی سی دال اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی سی دال اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی سی سبزی اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی سی سبزی اچھی لگتی ہے۔ ایسی ہی گوشت ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو کون سا گوشت اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی سا گوشت۔ تو جو تمہارا پسندیدہ کھانا ہوگا وہ ان برتنوں میں ہوگا، اور وتلذ الاعین، اور جس سے تمہاری آنکھیں بھی لذت حاصل کریں۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے نا جب وہ سامنے آتا ہے تو آدمی کی نظر پڑتی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہی اس کو خوش ہو جاتا ہے۔
تو اس سے لذتیں جو ہیں، وہ آنکھیں جو ہیں وہ جو لذت حاصل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری آنکھیں ان کھانوں سے لذت حاصل کریں، یعنی اعلیٰ درجے کی خوشی کا مقام ہوگا، تم اطمینان سے ہوگے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں ٹکٹ ملا ہے جنت میں جانے کا، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کو جنت میں بھیجا جائے گا وہ ادھر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ایک چیز ہے نا، آدمی خریدنے جاتا ہے، دکان پہ آدمی جاتا ہے، جو چیز لینی ہوتی ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، دکاندار اس کے سامنے رکھتا ہے، یہ پیسے دیتا ہے، دکاندار چیز اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے، تو وہ اس کی خریدی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں جو تم نے عمل کیے نا، تو وہ عمل اس کے پیسے ہیں جنت کے۔ تم نے گویا کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت خرید لی ہے، اور یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموہا، اور بما کنتم تعملون، جو تم اچھے اچھے کام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، یہ سارے کام تم کرتے رہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہے، اس کے خلق سے پیش آتے رہے، تو یہ سارے اعمال جو تھے ان سے دنیا ہی میں تم نے جنت خرید لی تھی، یہ تمہاری خریدی ہوئی چیز تمہارے پاس ہے، اور اب تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جب آدمی کو پتا ہو مکان میرے نام ہے، اس کو پتا ہے اب مجھے کوئی نکالے گا نہیں اس سے، یہ میرا ہے، اور اب میں اس میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا جب تک چاہوں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وہ مکان جو ہوگا، تو جیسے مکان ہوتے ہیں یہاں پر، کسی کا اچھا مکان ہوتا ہے تو اس نے مکان کے اندر باغیچے بنا رکھے ہوتے ہیں، دیواروں کے اندر اس کے باغیچے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے درخت لگے ہوتے ہیں، پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور خوبصورت درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اس کا مکان ہوگا، اس کے سین میں، اس کے ارد گرد میں تو بہت سارے پھل والے درخت ہوں گے، کثیرت، اور منھا تاکلون، تو ان درختوں پہ جو پھل ہوں گے تو وہ پھل تم کھاؤ گے۔ توڑ توڑ کے کھاؤ گے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں توڑ توڑ کے کھاؤ گے، آپ دیکھو گے تو چاہو گے کھانا تو وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا، وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو توڑنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے وہ بیری ہوتی ہے نا، درخت ایک بیری کا، اس کے ساتھ بیر لگتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اس کو، تو وہ بیر گرا کے تو پھر ان کو کھاتے ہیں، وہ جو تو پتھر نہیں مارنے پڑیں گے آپ کو، آپ بس چاہو گے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اور ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ اب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اور ساری نافرمانی کی، اور اس سے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی۔ معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لوگ معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اس لیے معاف نہیں کرتے، لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، فلاں آدمی نے فلاں کام کیا تھا، چوری کی تھی ایک دفعہ۔ وہ ادھر گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کسی کے دادے نے چوری کی تھی تو لوگ بولتے تھے اس سے بچ کے رہنا، اس کے دادے نے چوری کی تھی، تو وہ چوری کا ٹکا جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے جو ہے۔ تو شہروں میں تو ہوتا ہے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ ادھر دیہات میں، گاؤں میں تو دادے پردادے تک کے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے ساری باتیں جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، کہ وہ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے یہاں کی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے اور توبہ نہیں کی ہے، اور وہ ویسے وہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو
تو ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، اور وہ کوشش کریں گے کہ کوئی کمی کا راستہ نکل آئے، تو جب نہیں نکل آئے گا تو وہ یہ آس ختم کر دیں گے کہ اب یہ عذاب ختم ہو جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ ادھر ہی رہے گا، اور اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جہنم میں ادھر جو پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وجہ سے وہ وہاں پر ہوں گے، اور یہ ساری برائیاں انہوں نے خود کمائی ہیں، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جل رہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام ہوگا مالک، تو وہ جب عذاب تنگ آئیں گے تو ایک دن اس سے کہیں گے کہ یار تو اللہ سے کہے ہمیں مار دے، وہ کہے گا نہیں انکم ماکثون، اب آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ادھر ہی رہنا ہے، اب موت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ یہ سنیں گے کہ رہنا بھی ہمیشہ ادھر ہی ہے اور عذاب بھی یہی ہے اور اسی طریقے سے جاری رہے گا، تو وہ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا ایک پورا نظام ہم نے آپ کے پاس بھیجا، پھر ہم نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، پھر ہم نے انبیاء کرام آپ کے پاس بھیجے، آپ نے نہ اپنی عقل سے کام لیا، نہ انبیاء کرام کی سنی، اور نہ وہ جو نظام ہم نے آپ کو دیا تھا تو اس پہ آپ نے غور کیا، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ تمہارے اکثر لوگ جو تھے اس سارے نظام کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ نظام کیوں آیا ہے، تمہیں یہ بھی ناپسند تھا، اور پھر تمہیں یہ بھی ناپسند تھا کہ انبیاء کرام ہدایت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہاں حضرات مفسرین نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے بھی پکا ارادہ کر لیا، ہم نے بھی پکا ارادہ کر لیا۔ پکا ارادہ انہوں نے کب کیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تکلیفیں پہنچا کے وہ عاجز آ گئے، تو کسی طریقے سے اسلام کا راستہ رک نہیں رہا، اسلام روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مرکز قائم کر لیا۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور مدینے جا کے جمع ہو رہے ہیں، تو یہ جو وہاں جمع ہو رہے ہیں تو یہ خیر کا نہیں ہے ان کے لیے، جو ہے کیوں؟ ان کے دماغ میں سیاسی طور پہ سمجھ کے لحاظ سے یہ بات تھی کہ اگر یہ مدینے میں جمع ہو کے طاقت پکڑ گئے تو یہ مکے پر قبضہ کر لیں گے، مکے پہ جب قبضہ کریں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا ہم تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ ان کے دماغ۔ تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے اس میں یہ طے کیا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ایسی بات انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی تھی، تو انہوں نے طے کیا
پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابرموا امرن، تم نے بڑا پختہ منصوبہ بنا لیا ہے، بڑا پختہ ارادہ کر لیا ہے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ فإنا مبرمون، ہم نے بھی تمہیں تباہ و برباد کرنے کا پختہ منصوبہ بنا لیا۔ تم نے منصوبہ بنایا نبی علیہ السلام کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا، تو ہم نے تمہیں دبانے کا منصوبہ ہم نے بھی بنا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے منصوبے پہ عمل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جہاں تشریف فرماتے اس مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کر کے وہ کھڑے ہو گئے، بھائی جب اشارہ ہوگا تو ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ دو چار ادھر کھڑے ہوں گے، دو چار ادھر کھڑے ہوں گے، دو چار ادھر کھڑے ہوں گے، دو چار ادھر۔ حکم الہی آیا نبی علیہ السلام کو، ہجرت کا راستہ آپ پکڑو، آپ جو ہے۔ سو نبی علیہ السلام وہ سارے کھڑے تھے، نکل گئے۔ وہ مٹی اٹھائی آپ نے پھینکی ان کی طرف، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، نبی علیہ السلام درمیان سے نکل گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم قتل کریں گے، ادھر نبی علیہ السلام نکل گئے۔ جب ان کو اشارہ ملا، وقت آیا تو وہ گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس گھر میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ پتہ ان کو بھی تھا کھڑے ہیں باہر، نبی علیہ السلام نکل گئے اور وہ ادھر ہی سو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، جگا کے ان سے پوچھا کدھر گئے نبی علیہ السلام؟ میں تو سو رہا تھا، چلے گئے چلے گئے چلے گئے۔ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کی انہوں نے، نہ ان کو حضرت ابو بکر کا پتہ ملا اور نہ ان کو نبی علیہ السلام کا پتہ۔ وہ منصوبہ ان کا تھا قتل کرنے کا، اور بچانے کا منصوبہ رب العالمین کا تھا۔ کر لو جو کچھ کر۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ سنتے نہیں ہیں، ہمیں ان کے راز پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمیں سب پتہ ہے۔ اور اضافے کی بات کیا ہے کہ ہمارے فرشتے جو تم کہہ رہے ہوتے ہو وہ لکھ رہے ہوتے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اس کی تابعدار مخلوق ہے، تو ان کا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ادھر ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے نبی آپ ان سے یہ کہیں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہاری طرح ہے؟ جیسے تم ہو تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی تمہاری طرح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو اللہ بہت بلند و بالا ذات ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اور وہی پالن ہار ہے، وہی سب کا رب ہے، تو وہ اس مخلوق کے نظام سے پاک ہے۔ یہ مخلوق کا نظام ہے، یہ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، ہاتھ سے کاروائی کرتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، یہ مخلوق کا کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نظام سے پاک ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی آپ ان سے کہو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ وہ تو اس نظام سے پاک ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، مطلب یہ ہے، تو وہ اس نظام ہی سے پاک ہے، تم اللہ کو اپنی طرف سمجھتے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اور وہ عرش کا بھی رب ہے۔ اور جو باتیں تم کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ تمہیں یہ غلطی لگ رہی ہے کہ تمہاری سمجھ ہی آگے نہیں جاتی کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ انسان اور یہ جانور یہ ایسی مخلوق ہے، تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بھی کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں، وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ یہ ڈوبے رہیں جہاں ڈوبے ہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں لگے رہیں، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے اس دن سے جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آنے والا ہے، یعنی قیامت تک۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اب ان کو اس حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ تو وہ ذات ہے کہ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین پر بھی وہی معبود ہے، کہ جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے وہ اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور جو مخلوق زمین پہ رہتی ہے وہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، معبود وہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، برکت والی ہے وہ ذات، آسمانوں کی ملکیت اور زمین کی ملکیت اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سر چیز کا مالک وہ ہے، اور قیامت کا علم بھی، قیامت آنے والی ہے لیکن کب آئے گی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، نبی علیہ السلام نے اشارے دیے ہیں، واضح طور پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو یہ اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی۔ لوگ آئے دن امام مہدی کو لاتے رہتے ہیں، ذرا سے حالات بدلتے ہیں، ہاں وہ فلانی والی بات پوری ہو گئی، اب خراسان سے امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، اور کبھی کبھی شور مچ جاتا ہے کہ وہ قیامت آ رہی ہے، فلانی بات بھی ہو گئی ہے، فلانی بھی ہو گئی۔ یہ لوگوں کا اپنا خیال ہوتا ہے، تو وہ اپنے خیال کو منطبق کر کے تو خبریں دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کب آنی ہے یہ میں جانتا ہوں، اور کب لانی ہے یہ میرا ہی کام ہے، میں ہی لاؤں گا، اور کب لانی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، جن کی پوجا و پرستش میں تم لگے ہوئے ہو، یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ تو تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، تم ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، یہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ شفاعت کون کرے گا؟
الا من شہد بالحق، کہ جو حق کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، جو حق کو دیکھ رہے ہیں، جو حق کو سمجھ رہے ہیں، جو حق کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، وہم یعلمون، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ شفاعت کریں گے، جن کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، جن کی پرستش اور پوجا میں تم لگے ہوئے ہو، یہ شفاعت کرنے والے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی، جب ان مکے کے کافروں سے، جب ان عرب کے کافروں سے سوال کیا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو وہ ضرور بر ضرور یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور عبادت جا کے بتوں کی کرتے ہو، اور عبادت تم غیر اللہ کی کرتے ہو، کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ عقل کے اندھو، سمجھ کے اندھو، تمہاری فہم اور سمجھ کدھر گئی ہے کہ جب تم اس بات کے قائل ہو کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ واو قسمیہ ہے، وقیلہ، قیل اس کی وجہ سے کسرہ ہے جی، وقیلہ، قیل فعل ہوتا ہے، اس کے اوپر واو قسمیہ نہیں آتی، واو حروف جارہ میں آتی ہے اور اسماء پر داخل ہوتی ہے، یہاں پر بظاہر وہ فعل پر داخل۔ تو کہا مفسرین یہاں پر یہ بات کہتے ہیں یہ قیلا مقول ان کے معنی میں ہے، یہ وہ فعل نہیں ہے جو قالا یقولو قولن کے بعد آتا ہے قیلا یقالو، یہ وہ قیلا نہیں ہے، یہ مقول ان کے معنی میں ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقیل ہی، نبی کی بات کی قسم، جو نبی نے کہا ہے اس کی قسم۔ نبی نے کیا کہا ہے اللہ سے؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ باری تعالیٰ یہ قوم جو ہے، یہ مکے والے جو ہیں، یہ جو میری قوم والے لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لانے کے، یہ انہوں نے اللہ سے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تیری بات کی قسم ہے جو تو نے یہ کہا ہے، فاصفح عنہم، اب ان سے درگزر کر، ان کو چھوڑ، وقل سلام، اور ان سے کہو سلام، یعنی سلام کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اب تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جیسا کہ وہ آیت میں بیان کیا میں نے، آپ غار ثور میں گئے اور غار ثور سے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ آپ پہنچے تو ایک حکومت قائم ہو گئی، نظام حکومت قائم ہو گیا، اور یہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر کے جاتے تھے ان کے قافلے کاروبار کے، مال و دولت، جیسے جہاز، بحری جہاز یہاں پر آتے ہیں ان کو راستے میں روکا جاتا ہے، جو ہے آج کل ہے نا، وہ 2-3 جگہ پہ روکا جا رہا ہے بحری جہازوں کو، مال بردار جہازوں کو، تو ان کے بھی قافلے جاتے تھے شام کی طرف، ادھر فلسطین کی طرف، کاروبار، مال لے کے جاتے تھے، وہاں سے مال لے کے آتے تھے، فوائد سب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کچھ آدمی بھیج دیے کہ
ذرا دیکھو کون کون لوگ جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام اس طرف چلے گئے، انہوں نے ان کے ارد گرد گھوم گھام کے دیکھ لیا کون کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا۔ تو واپسی میں آنے سے پہلے انہوں نے اہل مکہ کو اطلاع کر دی، قافلہ ہمارا آنے والا ہے، اب کچھ کرنے والے ہم، لیکن ہم مدینے کے پاس سے گزریں گے فلاں فلاں تاریخوں کو، تو لہٰذا حفاظت کے لیے آ جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لوگ ہماری ٹو میں لگے ہوئے تھے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ وہ قافلے کے اوپر حملہ نہ کر۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی ان کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ آپ نے لوگوں کو بھیجا، صحابہ معلومات کر کے آئے، خبریں اس طریقے سے آ رہی ہیں، ساری انہوں نے پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے اچانک اعلان کیا اور کہا بس جو حاضر ہیں وہ چل پڑے۔ چنانچہ وہ ان کو لے کے آپ قافلے کی طرف چل پڑے۔ قافلے کے قریب جب پہنچے تو امر الہی آ گیا کہ وہ مکہ سے قریش نکل کے آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر قافلہ ہے، قافلے میں مال و دولت ہے، آدمی کم ہے، جلدی غلبہ پایا جا سکتا ہے، اور وہ جو مکے سے آ رہے ہیں تو وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑے بہادر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ مشکل ہے، لیکن دونوں میں سے آپ جس پر بھی حملہ آور ہو گیا ہم آپ کو فتح دیں۔ ایک کام آسان تھا، ایک مشکل تھا، تو نبی علیہ السلام نے مشکل کو اختیار کیا، اور جب قریش کی قافلہ آیا، قریش آئے، تو نبی علیہ السلام نے آدمی بھیجے کہ کون کون لوگ آئے ہیں پتہ کرو، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ لائے، تو انہوں سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون کون ہے قافلے میں، تو انہوں نے بتایا آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب ان کی باتیں سنی تو صحابہ اکرام سے کہا کہ مکہ کے جگر کے ٹکڑے آ گئے ہیں، یعنی اصل لوگ آ گئے ہیں جو اسلام کے مخالف تھے، تو وہ آ گئے آپ کے سامنے۔ تو بہرکیف صحابہ نے مقابلہ کیا، اور 70 آدمی ان کے قتل ہوئے اور 70 آدمی ان کے قیدی بن گئے۔ 70 140 ہو گئے جو ہے، تو گویا 140 آدمی ان کے گرفت میں آ گئے، 70 چلے گئے اور 70 ان کی گرفت میں آ گئے۔ تو یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، تو اس کی خبر اللہ تعالیٰ ان آیات میں دے رہا ہے، وَقُلْ سلام، تو یہ سلام یہ والا سلام تھا، جو ان سے کہو اب آ گیا تمہارا وقت، اب تمہارے اوپر تمہارا آخری وقت آ گیا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اب تم میدان میں آ رہے ہو، اور وقت قریب آ گیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے نبی علیہ السلام سے کہ ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ابھی تو بڑے نشے میں ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جو ہے نا، بڑے بہادری کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ایک خبر ان کو مل گئی تھی پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک پھوپھی مبارکہ تھی، وہ مکے میں تھی، تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس طریقے سے مکے والے جو ہے نا وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو ہاشمیوں کی عورتیں جو ہیں وہ بھی نبوت کے دعوے کر رہی ہیں۔ اچھا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، کبھی پتہ چلتا ہے جو ہے۔ تو اب جب وہاں سے 70 آدمی قتل ہوئے، واپس گئے وہ، تو 70 ادھر قیدی ہیں، تو وہ جو بقیہ بچ کچھ گئے تھے بھاگے ہوئے جو ہے نا، تو وہ لوگ وہاں پہنچے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ نبی اسلام کی پھوپھی کا خواب سچا تھا اور وہ ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت میں یہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے اسلام کی اشاعت کو، اسلام کو روکنے کا،
تو اللہ رب العزت ان کا بندوبست کر رہا ہے. تو جب بندوبست ہو گیا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو. اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وَأَمِتْنَا لَسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا